بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک گائے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ لال یا براؤن رنگ کی گائے ہے جس کو یہودی مطلب اس کی قربانی دیں گے اور پھر جو ہے دجال آئے گا، اور اس قسم کی باتیں۔ تو اس کے اوپر کچھ انفارمیشن میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو دیکھیں، اصل میں یہ جو یہودی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے مسلمانوں کی، اور جہاں ڈوم آف راک بھی بنا ہوا ہے، یہ جو ایریا ہے ادھر ان کا پہلا ٹیمپل تھا، ٹھیک ہے، جس کو وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اچھا، یہ جو پہلا ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا یا عبادت گاہ جو بنائی تھی، اس کو 586 بی سی میں جو ہے یہ بیبیلونینز جو تھے انہوں نے تباہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد اسی جگہ پہ ایک دفعہ پھر دوسرا ٹیمپل بنا جو کہ ہیرڈ نامی ایک بادشاہ نے بنایا تھا، اور اس کو رومنز نے تباہ کر دیا تھا۔ اور یہ جو ہیرڈ نے جو بنایا تھا کیا نام ہے ٹیمپل، اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں موجود تھے، تو وہ بھی اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لیکن ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد جو ہے 70 AD میں اس ٹیمپل کو رومنز نے تباہ کر دیا۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ٹیمپل تھرڈ ٹائم آخری دور میں بنے گا، دنیا کا جب آخری دور ہوگا اس میں بنے گا، اور جب یہ بنے گا تو اس کے فوراً بعد ان کا مسیحا آئے گا، اور یہ جو مسیحا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ دجال ہوگا۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ کو سیکوینس سمجھنا ہوگا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، ہمارا مسیحا آئے گا، لیکن تھرڈ ٹیمپل کو بنانے سے پہلے ان کو ایک قربانی دینی ہوگی، اور وہ ایک خاص گائے کی دینی ہوگی جس کے اندر خاص خصوصیات ہوں گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ دیں گے قربانی تو وہ ان کا کوئی کہ ہم عقیدہ ہے پیوریفیکیشن کا کہ پیوریفائی ہوں گے، اور یہ ساری باتیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے گائے کی قربانی ہوگی، اس کے بعد وہ اس کے اہل ہوں گے کہ وہ ٹیمپل بنائیں، تھرڈ ٹیمپل، اور پھر ان کا مسیح آئے گا۔ اچھا، مسئلہ اس میں یہاں یہ آتا ہے، رکاوٹ یہ آتی ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے ٹیمپل بنانا ہے اس جگہ پہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تو یعنی مسجد اقصی ہے، تو اگر وہ مسجد اقصی کو شہید کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے مسلمانوں کا رد عمل آئے گا، اور مسلمان اس کی اجازت نہیں دیں گے، تو اس وجہ سے وہ اقدام ابھی تک نہیں کر سکے۔ اب اچھا، اب یہ کر تو نہیں سکے، لیکن ان کا ایک ادارہ ہے دا ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے، جو خاص طور پہ تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے حوالے سے اور یہ جو خاص قربانی ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا، اور وہ ابھی قائم جو کیا گیا تھا وہ اس کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو 22 اپریل کو 2024 22 اپریل کو جو پاس اوور کا ایونٹ آئے گا، جو کہ ان کا مذہبی ایونٹ ہے یہودیوں کا، اس قربانی کو اس پاس اوور ایونٹ سے پہلے کیا جائے، یعنی 22 اپریل سے پہلے کیا جائے۔ تو ابھی جو ہے یہودی جو ہیں وہ اب تک ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو رومنز نے جو ہے جب 70 AD میں انہوں نے ٹیمپل کو دوسری دفعہ تباہ کیا تھا تو انہوں نے یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد پھر کہیں 1948 میں جا کے اسرائیل قائم ہوا، اور پھر یہودی یہاں آباد ہونا شروع ہوئے۔ تو یہ ساری تو ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کیونکہ آج بھی موجود ہے، تو اس وجہ سے وہ ادھر کوئی عبادت گاہ قائم کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے۔ اب وہی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید اس پوزیشن میں ہے۔ غالباً یہ جو غزہ کی سچویشن ابھی ہو رہی ہے تو اس کے بعد وہ ان کو شاید یہ نظر آ رہا ہو کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسا کوئی ریزسٹنس ہی نہیں آئی، تو اگر انہوں نے وہ کام کرنا ہے تو وہ اب کر گزریں۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ جو گائے ہے جس کی وہ قربانی دینا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے 1997 میں بھی کچھ گائے ایسی منگوائی تھیں یا ان کو مل گئی تھیں کہ جن کے اندر یہ خصوصیات تھیں۔ یہ خصوصیات کیا ہیں؟ مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل براؤن اور لال قسم کی جو ایک خاص کلر ہوتا ہے گائے کا وہ ہو، اور اس کے اندر کوئی بھی بال کوئی اور کلر کا نہ ہو، اگر کوئی اور کلر کا ہوگا تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ دیا گائے کے اوپر تو پھر بھی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے
اس پہ ٹیک لگا لی تو پھر بھی ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. تو اس طرح ان کے لاء کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہوں گی تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گی. ابھی جو ہے 1997 میں ان کو یہ اس طرح کی گائے کا ملا, پھر 2002 میں اس طرح کی کچھ گائے ملی, 2018 میں ملی, لیکن وہ سب ڈسکوالیفائی ہوتی گئیں, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا گیا. 2022 سپٹمبر میں ایک امریکن فارمر جو ہے, جو ٹیکساس میں رہتا ہے, ایونجیکل کرسچن ہے, اس نے جو ہے 5 گائے ان کو وہاں بھیجی تھیں جو کہ ان خصوصیات کے ساتھ تھیں جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں. تو ان میں سے ایک گائے تو ڈسکوالیفائی ہوگی, اب 4 رہتی ہیں. تو اب یہ جو 4 گائے رہتی ہیں, اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ڈسکوالیفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی. بہرحال انہوں نے اس کے لیے ایک کام یہ کیا ہے کہ اس کا ایک آلٹر بنایا ہے جو کہ ڈوم آف راک کے بالکل سامنے ہے. ڈوم آف راک کے سامنے ماؤنٹین آف اولیوز ہے, مشہور وہ ماؤنٹین ہے جس کا بائبل میں بھی ذکر ہے, جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر گئے تھے اور بائبل کے اندر اس کا ذکر کئی دفعہ ہے. تو حضرت یہ جو ماؤنٹین آف اولیوز ہے اس کے اوپر ایک آلٹر بنایا گیا ہے, اور وہ آلٹر کی جو تصویریں ہیں وہ بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف سے تیاری پوری ہے. جیسے انہوں نے 22 اپریل کا بولا ہے کہ 22 اپریل سے پہلے کیا جائے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 3rd ٹیمپل بنانے سے پہلے یہ قربانی دینا ضروری ہے. اب ادھر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ پوائنٹ ہے کہ جو کرسچنز ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت واپس دنیا میں آئیں گے, واپس دوسری دفعہ, کہ جب یہودیوں کا یہ 3rd ٹیمپل بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہودی یہ کہتے ہیں کہ جب 3rd ٹیمپل بنے گا تو ہمارا مسیح آئے گا جس کو مسلمان کہتے ہیں دجال ہوگا. عیسائی کہتے ہیں کہ جب 3rd ٹیمپل بن جائے گا یہودیوں کا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یعنی وہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ 3rd ٹیمپل بننا چاہیے. ٹھیک ہے, تو 3rd ٹیمپل بننا چاہیے, یعنی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور وہ ڈوم آف راک یہ جو سب ہیں یہ شہید ہونے چاہیے. تو اب جو ہے یہ بہت ہی ایک کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے کہ مسلمان جو ہیں اب اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. اگر ہم حالیہ حالات دیکھیں تو جس طریقے سے اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے اقدامات کیے ہیں اور بغیر کسی فیئر کے, اور وہ بالکل انہوں نے لمٹس ساری کراس کر دی ہیں, تو شاید وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیونکہ انہوں نے لمٹس کراس کر دی ہیں تو ان کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو زیادہ کھین سکیں, یا شاید ان کو اس کے بعد شاید ایسا موقع نہیں ملے کہ جس طرح کا موقع ان کو ابھی ملا ہوا ہے. یہ اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے نیچے اپنے کامنٹس کریں اور اپنی جو بھی نالج اس حوالے سے آپ کے پاس ہے شیئر کریں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والے اور مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے. شکریہ.